والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین محترم، برادران اسلام، بزرگ و عزیز و معزز سامعین، معزز مشاہدین، یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں یہ سورۃ الفرقان کی آخری آیات ہیں، آخری رکوع کی، جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی صفات بتاتے ہوئے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کے بالا خانے ملیں گے، جنت کے اونچے اونچے کمرے ان کو ملیں گے، کس وجہ سے؟ بما صبروا، ان کے اللہ کی اطاعت پر صبر کرنے کی وجہ سے یہ لوگ جنتی ہیں۔ اور پھر فرمایا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں پر انہیں سلامتی ہی سلامتی ملے گی، اور وہاں پر ان کی آؤ بھگت ہوگی، فرشتے ان کو ویلکم کریں گے۔ تو یہ جنت کی اللہ تعالیٰ ان کے داخلے کے سلسلے میں اللہ ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ کون بندے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ جیسے کہ آپ کو پچھلے 5 دروس سے اور یہ چھٹا درس ہے جس میں جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، وہ کس کیریکٹر کے لوگ ہوں گے، کیا ان کا بیہیویئر ہوگا، کس طرح کا ان کا عمل ہوگا، جو تفصیلات قرآن کریم کے اندر آئی ہیں وہ سلسلہ چل رہا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آج یہ آخری درس ہوگا، اس اعتبار سے کہ قرآن کریم کے اندر جنتیوں کی صفات جو بیان کی گئی ہیں گویا ان کی ایک سمرائز ہے، ان کو جو ہے ایک خلاصہ کے طور پر یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح احادیث کے روشنی میں جنتیوں کی کچھ اور صفات بھی ہیں ان کے علاوہ جو قرآن میں ذکر کی گئی، انشاءاللہ ہم جو ہے اس کی طرف اگلے درس سے انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے۔ ممکن ہے 2 درس 3 درس اور چلیں اس میں جو احادیث میں ان کا ذکر آیا ہے۔ تو جو باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ قرآن کریم میں تقریباً 35 صفات جنتیوں کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور یہ تمام صفات بحیثیت عمل بتلائی، جبکہ در حقیقت یہ بات اس سے پہلے کئی بار واضح کی جا چکی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے بنیادی جو کنجی ہے، جو اساس ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان، اللہ پر صحیح ایمان، جن میں توحید سب سے مقدم ہے، ایمان۔ پھر دوسری چیز تقوی، ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی، اسی سے اللہ تعالیٰ کئی مقامات اور قرآن کریم کے اندر آمنوا واتقوا، آمنوا واتقوا، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار، تو یہ 2 چیزیں بنیاد ہیں۔ تو ایمان کی بنیاد پر انسان کا تقوی بڑھتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا، جن سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکنا، جن کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اسے کرنا، یہی تقوی۔ اب یہ تقوی جو ہے ہر ایک کے اعتبار سے، ہر ایمان والے کے اعتبار سے کم زیادہ، ہر ایک تقوی ایک میجرمنٹ کا نہیں ہوتا، ایک لیول کا نہیں ہوتا، کسی کا کم کسی کا زیادہ، اور جس کا ٹاپ موسٹ لیول پہ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی قربت، اس کی ولایت اسی لیول کے اعتبار سے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صفت بیان کرتے ہوئے، الا ان اولیاء، ہم دیکھیں گے کہ جہاں عام طور پر انڈیا پاکستان میں درگاہوں پر یہ آیت لکھی جاتی ہے، درگاہوں کے انٹرنس پہ میں نے خود دیکھا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ آیت لکھی جاتی ہے، اس کے آگے نہیں لکھتے۔ جان لو کہ اللہ کے اولیاء بے شک وہ لوگ ہیں جن کو نہ کسی قسم کا خوف ہے نہ وہ غمزدہ ہیں۔ خوف ہے کہ آنے والے جو حالات ہیں اس سے انہیں خوف زدہ ہونا نہیں، وہ بے خوف ہے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں جو کچھ کیا، جو ان کا پاسٹ ہے، جو عمل ہے، اس پر انہیں کوئی غم نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اولیاء ہیں۔ یہ درگاہوں پہ لکھا جاتا ہے ہمارے پاس، آپ دیکھیں گے انڈیا پر کہیں سے درگاہ، میں نہیں کہتا درگاہوں پہ جائیں، میں کہتا ہوں وہاں سے گزر بھی ہوتا ہے تو نظر کریں، عام طور پر جو بہت سارے درگاہوں پہ اس کو لکھا جاتا ہے۔
لکھنے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھ یہ وہ ہیں جو بے خوف ہیں، بے غم ہیں، چلو آپ کا غم دور کرنا، آپ کا خوف دور کرنا، آؤ ان کے پاس. یہ جو ہے انہوں نے اپنے طور سے آیت کو منشن کیا اور مانے اور مطلب جو اپنے پیٹ کے اور جیب کے اعتبار سے، اپنی پگڑی کے اعتبار سے لے لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا یہ لوگ کون ہیں جو اللہ کے ولی ہیں. اور دوسری جب ایک اور آیت میں اللہ کے اولیاء کو اللہ تعالیٰ بشارتیں دیتے ہیں، موت سے پہلے بھی بشارت ہے، فرشتے ان کو بشارت دیں گے، ہاں، اور جنت میں ان کے داخلے کے وقت بھی انہیں بشارتیں ملیں گی، سورہ حامیم سجدہ کے اندر. ابھی اللہ کے اولیاء کی صفت اللہ تعالیٰ بڑی لمبی چوڑی لسٹ نہیں بتائی، صرف دو ہی باتیں، دو باتوں میں اللہ تعالیٰ نے بات کو ختم کر دی. بنیاد الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اولیاء، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، جن کا ایمان صحیح، جن کی توحید صحیح تھی، جو شرک سے دور تھے. اور پہلی بنیاد شرک سے دور تھے، صحیح ایمان تھا، توحید والے تھے، اور انہی کا نام لے کر کاروبار کیا جا رہا ہے شرک کا. یہ کتنی بڑی بدبختی ہے ہماری امت کی. جن کا اولیاء کہتے ہیں ان کے بارے میں یہ باتیں بھی ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ لوگ جو ہے بڑی جدوجہد انہوں نے کی، انہوں نے جو اسلام کو پھیلایا، انہوں نے جو ہے ہمارے ملکوں کے اندر سے کفر و شرک کو دور کرنے کی کوششیں کی، بڑی لمبی چوڑی جو ہے داستانیں سنائی جاتی ہیں، اور انہی کا نام لے کر جو ہے آج جو ہے شرک کا کاروبار ان درگاہوں پہ ہو رہا ہے اور یہ آیت لکھی جاتی ہے. تو پہلی چیز ایمان، پھر دوسری چیز کیا ہے؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی والے تھے اپنی زندگی کے اندر، اللہ سے ڈرنے والے تھے، ڈرتے رہتے تھے. کانو، ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور معصیت کرنے پر خوف ہوتا تھا انہیں. بلکہ اگر آگے دیکھا جائے تو یہ لوگ وہ ہوتے تھے کہ عبادات کرنے کے باوجود بھی، اطاعتیں کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ کہیں اللہ رد نہ کر دے، کہیں اللہ قبولیت سے دور نہ کر دے. اتنی محنت ہونے کے باوجود بھی کہیں اللہ ہمارے منہ پہ اگر دے مار دیا تو کیا ہوگا، یہ خوف دامنگیر ہوتا تھا. بنیاد دو ہی چیزیں، ایک ایمان، دوسرا تقوی، جنت میں داخل ہونے کے لیے اور ولی بننے کے لیے بھی یہی دو صفتیں. انشاءاللہ کوئی درس انشاءاللہ آگے میں کروں گا انشاءاللہ، جس میں یہ بتاؤں گا کہ یہ اولیاء اللہ ہیں کون، اور یہ صفت ایمان اور تقوی اس کی حقیقت کیا ہے، کس اعتبار سے ہم کسی کو ولی ہم پہچان سکیں، ان کے علامات کیا ہیں. وہ انشاءاللہ ایک مستقل درس انشاءاللہ رہے گا اللہ کی توفیق سے. تو یہاں پر جو بات ہمیں سوچنے کی ہے وہ یہ کہ جس کے اندر ایمان اور تقوی ہو گیا وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا ولی. اور اللہ کا ولی صرف جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں وہی لوگ نہیں، ہر ایمان والا، ہر تقوی والا اللہ کا ولی. اس کو یاد رکھیں. ہم اور آپ جتنا ہمارے اندر ایمان ہے، آپ کے اندر ایمان ہے، جتنا تقوی ہے، اسی اعتبار سے اللہ کی ولایت بھی ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمارا ولی ہے، ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ ہمارا دوست ہے. ولی کیا ہے؟ دوست. ابھی معیار کیا ہے، میجرمنٹ کیا ہے، تھرمامیٹر کیا ہے؟ ایمان اور تقوی. جس لیول کا ایمان، جس لیول کا تقوی ہے، اس اعتبار سے آپ کی ولایت. کسی کو اندر ہو سکتا ہے 10% ہو، وہ 10% کی اللہ کی ولایت میں، کوئی 25% ہو، کوئی 50% ہو، کوئی 80-90% ہو. جس اعتبار سے، جس لیول کا ایمان، جس لیول کی توحید، جس لیول کا توکل، جس لیول کا اللہ تعالیٰ سے تعلق، اور جس لیول کا تقوی ہوگا، اسی اعتبار سے یہ ولایت کی بھی مراتب میں درجات ہیں. اور یہی چیز جنت کے درجات میں بھی اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ بنیاد بنائیں گے. اور یہ ساتھ میں جو صفتیں جو ذکر کی گئی ایمان والے، یہ جنت والوں کی، یہ صفات وہ ہیں جو ہمیں درجات کی اونچ نیچ میں ہم کو رکھیں گے. کیونکہ ہر ایمان، ہر جو ہے جنتی ایک درجے میں نہیں ہوگا نا. جنت کے 100 درجات ہیں جو صرف مجاہدین کے لیے خاص ہیں. جنت کے 100 درجات ہیں صرف اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے خاص، جیسے رسول اللہ نے صحیح حدیث میں بیان فرمایا، اعد اللہ للمجاہدین.
اب جہاد کرنے والے بھی مختلف ان کے ایمان اور تقوی کا ان کا لیول ہے. ہر مجاہد نہیں، ہر جہاد کر کے شہید ہونے والا وہ اللہ کے پاس شہید ہونا ضروری نہیں ہے. شہید بھی ہوں گا تو اس کا لیول کیا تھا ایمان اور تقوی کا. اور آپ کو معلوم ہوگا جو صاحب قرآن ہے اس کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتے جاؤ اور درجہ چڑھتے جاؤ، مرتبہ بلند کرتے جاؤ، اور پڑھو جس طرح تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے. اب یہاں اس حدیث سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ایک آیت پر اللہ تعالیٰ ایک ایک لیول کو بلند کرتے جائیں گے، ایک ایک درجہ اس کا بلند ہوتا جائے گا. اور قرآن کریم کی کتنی آیتیں ہیں؟ 6236 آیتیں ہیں. 666 جو ہے ایک کامن جو ہے ایک نمبر ہو گیا جو لوگوں کو یاد کرانے کے لیے مشہور کر دیا گیا، ورنہ حقیقت میں کیا ہے 6236 آیات ہیں قرآن کریم کی. تو اس صرف ایک صاحب قرآن کے لیے اگر پورا اس نے مکمل قرآن پڑھ دیا وہاں پر جس طرح اس نے یاد کیا تھا یہاں پر، کیونکہ حدیث ابن عباس میں بات آتی ہے کہ جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. حفظ آپ حافظ ہو گئے اور حفظ کے ساتھ ساتھ باعمل رہے قرآن کے اعتبار سے، اور مکمل قرآن آپ کو یاد رہا مرتے وقت، تو اللہ تعالیٰ مکمل قرآن پہ یاد دلا دیں گے. یاد کر کے بھول گیا کوئی فائدہ نہیں. یہ اور باتیں پڑھتے اس کو اجر ملا، یاد کرتے اجر ملا، الگ بات ہے، لیکن مرتے وقت اگر یاد نہیں رہا تو پھر وہ حافظ قرآن صاحب قرآن نہیں بن سکتا. تو صرف صاحب قرآن کے لیے کتنے درجات ہو گئے؟ 6236. اور دوسرے جو صدیقین ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں، ان کے درجات اور اعلیٰ. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ درجات جو ہے اسی ایمان اور تقوی کے ریفلیکشن میں جو عمل صالح جو ہوا ہے نا، جو صفات جو بیان کی گئی، ان صفات سے انسان جتنا متصف ہوتا جائے گا اتنی ہی بلند درجات میں اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائیں گے. تو قرآن کریم کے اعتبار سے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ 35 صفات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جن میں سے آخری جو یہ سورۃ الفرقان کی آخری آیات ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 12 صفات کو بیان کیا. جو پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے کچھ صفات کا ذکر کیا. ان آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے، پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں. تکبر، فخر، غرور، اس طرح کی چیزیں ان سے دور ہیں. یہ بڑی نرمی کے ساتھ اپنی زندگی، سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، نرمی کے ساتھ دوسروں سے پیش آتے ہیں، خوش اخلاق ہوتے ہیں. اخلاق و کردار کے اعتبار سے وہ بہت بلند ہوتے ہیں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے جو ٹائٹل جو دیا، آپ کی جو صفت کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا، وہ کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی علیہ السلام، آپ بہت بلند ترین اخلاق کے ساتھ متصف ہیں، بڑے بلند اخلاق کے درجے پر آپ فائز ہیں. اخلاق میں سب سے اعلیٰ کردار، سب سے اعلیٰ درجہ اگر ہیومینٹی کے اندر دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام کا. آپ سے بڑھ کر بلند اخلاق والے کوئی نہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کے اخلاق کی گواہی بندے دیتے ہیں، اور یہاں پر اللہ کے رسول کے اخلاق کی گواہی رب دے گا. تو پھر اس سے بڑھ کر اخلاق والے ہوں. اور امتیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چیز جو پیدا کرنے کی کوشش کی، اسی پر آپ نے ابھارا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو انسان بلند اخلاق والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک وہ بندہ جو مسلسل ہر دن روزہ رکھ رہا ہے، ہر رات عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک اللہ کے حضور تہجد میں کھڑا ہوا ہے، اور تو ایسے بندے کو جو درجہ جو ملے گا، جو ثواب، جو اجر ملے گا، وہ صرف ایک ایمان والا بندہ اچھے اخلاق سے پا سکے. نہ رات میں کھڑا، نہ دن میں روزہ رکھا، پھر بھی اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں. جو ایک بندہ اگر مسلسل روزہ رکھے اور مسلسل رات کھڑا رہے تو اس کو جو اجر ملے گا، وہ اجر اللہ تعالیٰ سے اچھے اخلاق سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اسی طرح دوسری بات کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر جو جاہلوں سے پالا پڑ جائے تو پھر وہاں وہ سلامتی سے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. معلوم یہ جاہل ہے، اس سے بات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے.
چل بھائی تو اپنی جگہ ہم اپنی جگہ. بیکار کا لڑنا جھگڑنا اور جو ہے کیا کہتے ہیں ڈیبیٹس کرنا، نہ اس کو علم نہ اس کو علم. اب آج کل کی ڈیبیٹس ایسے ہوتے ہیں کہ 4 بندے مل گئے تو پھر کوئی ایک مسئلہ چھڑ جاتا. اب ہر ایک اپنے آپ کو ایسے سمجھتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عالم ہے ہی نہیں. ہر ایک اپنے علم کا سمجھے مینار. اب بات شروع ہوتی اب یہ فتوی دیتے ہیں، مقابل میں وہ فتویٰ دیتا ہے. حقیقت کیا ہے؟ نہ اس کو قرآن کا علم، نہ اس کو قرآن کا علم، نہ اس کو حدیث کا علم، نہ اس کو حدیث کا علم، اور فتوی بازیاں شروع. ہاں ہاں. اب یہ جو چیز یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے. جاہل کا مطلب کیا ہے؟ جس کو علم نہیں. علم کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہل. اب جاہل کون ہے؟ جس کو حقیقت کا علم نہیں ہے، یا اس حکم کا علم نہیں ہے جس پر بات ہو رہی ہے، یا کہ توحید کا علم نہیں ہے جس کے بنیاد پر انسان ایمان کو بلند کرے. اب ایسے لوگوں سے خامخواہ شریعت کی باتوں کے اندر باتیں کرنا، یا کہ اگر اب یہاں پر کیا ہوگا کہ آپ حق بات کو ان تک پہنچا دیں، مان لیں، الحمدللہ. نہیں مانتا ہے، چلیں بھائی آپ اپنی جگہ، ہم اپنی جگہ، حق ہم پہنچا دیں، آپ کا کام ختم. کیونکہ رسولوں کا کام ہی وہی تھا نا. رسولوں کا کام کیا تھا؟ کسی کو پکڑ کے زبردستی جو ہے حق پر لانا، دین پر لانا، یعنی ان کا کام نہیں تھا. اللہ نے فرمایا کہ وما علیک الا البلاغ. اے نبی علیہ السلام، آپ کا کام کیا ہے؟ تبلیغ کر دیں، پہنچا دیں بات کو، حق ان کے کانوں میں ڈال دیں، واضح کر دیں. اس کے باوجود بھی اگر ماننے کے تیار نہیں ہیں تو پھر جو ہے آپ پر ذمہ داری نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پکڑیں گے کہ کیوں زبردستی ہاتھ پکڑے کھینچ کے کیوں نہیں لائے. تو یہاں پر بھی وہی ایمان والوں کی، اہل جنت کی صفات میں سے کہ بیکار باتوں میں رشتے نہیں، جاہلوں کے منہ نہیں لگتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی نہیں بھائی، ہمیں بحث نہیں کرنا، ہمیں جو ہے آپ کے اس میں نہیں پڑھنا. قرآن واضح، حدیث واضح، مانتے ہیں مانو، نہیں مانتے ہیں تمہاری مرضی. تیسری بات فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ لوگ ہوتے ہیں جو رات گزارتے ہیں. تو کیسے گزارتے ہیں؟ کہ اپنے رب کے حضور سجدوں میں اور قیام میں، یعنی تہجد گزار ہوتے ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا کہ قیام اللیل دأب الصالحین. قیام لیل کرنا، تہجد گزار ہونا، یہ صالحین کی عادت ہے، یہ صالحین کا طریقہ رہا. صالح آپ اس وقت نہیں بن سکتے، اللہ والے آپ اس وقت نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ قیام لیل کے جو عادی نہ ہو جائیں. کہ ہر نبی، صحابہ، ائمہ، اولیاء اور جو بھی صالحین اس امت کے ہیں، ان کی ایک امتیازی صفت ہمیشہ سے یہ رہی کہ یہ لوگ اللہ کے حضور رات میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں پر گڑ گڑاتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے گزرتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون. ان کی صفات کیا ہے؟ سحر کے وقت میں، تہجد کے وقت میں یہ اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت رہی اور صحابہ کرام کی بھی یہ صفت رہی. ایک صحابی کے بارے میں، عبداللہ بن عمر چھوٹے سے صحابی تھے، اس وقت 14-15 سال کی عمر تھی، لیکن اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے اور جو کچھ بھی اللہ کے رسول سے ملے اس پر عمل کرنے والے یہ نوجوان صحابی تھے. تو ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ تہجد کو نہیں اٹھتے ہیں. اب ویسے جوانی کی نیند الگ ہی ہوتی ہے، ہاں بڑے خراٹے لے کے سوتے ہیں. تو اب یہ جو ہے رسول اللہ سے معلوم ہوا تھا، ہم نے فرمایا کہ نعم العبد عبد اللہ، کیا ہی بہترین بندہ ہے عبداللہ بن عمر. اللہ کے ساتھ سارے بھی ہیں نا، وہ ان کی بہن حفصہ جو ہے وہ ام المؤمنین ہے. تو ہاں ایک بات ہے، اگر جو ہے رات میں اٹھ کر تہجد پڑھ لیں تو کتنا اچھا ہوگا. دیکھیے نصیحت کا انداز بھی دیکھیے کیا پیارا انداز ہے. اس کے بعد عبداللہ بن عمر نے تہجد گزاری میں پھر ایسے آگے بڑھے، زندگی بھر نہیں چھوڑی. تو صحابہ جو چھوٹے صحابہ ہوں یا بڑے صحابہ ہوں، صحابہ کے بچے ہی کیوں نہ ہوں،
تہجد گزاری جو ہے ان کی ایک امتیازی صفت رہی، تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ وہی بات ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہ جنتی بندے ہیں جو تہجد گزار ہوتے ہیں۔ اور چوتھی بات فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، کہ یہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب تو ہمیں جہنم سے پھیر دے، عذاب جہنم کے عذاب سے ہمیں پھیر دے، ہمیں دور کر دے، جہنم کی طرف ہمیں نہ لے جا، جہنم کے عذاب میں تو ہمیں مبتلا نہ کر، یعنی دوسرے الفاظ میں کیا ہے، ہمیں تو جنتی بنا دے۔ تو ان الفاظ، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جنتی بشارت دی، آخر میں ان آیات کے آخر میں اللہ نے جنتی بشارت دی۔ تو یہ دعا جو ہمیں بھی کرنا چاہیے، دعا تو لمبی ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، بے شک اس کا جہنم کا عذاب یہ چمٹنے والا ہے، لگ جانے والا ہے، انہا ساءت مستقر و مقامہ، یہ کیا ہی بہترین، کیا ہی بدترین ٹھکانہ ہے، کیا ہی بدترین رہنے کی جگہ۔ اتنا لمبا بھی جو ہے یاد کرنا مشکل ہے، اور ہمارے لوگوں کو تو تھوڑی سی اگر لمبی آیت آ جائے یا تھوڑی سی لمبی دعا آ جائے، یہ بھائی کون یاد کرے گا؟ امتحان کے لیے پوری جو ہے کتاب یاد کر لیتے ہیں، لیکن یہاں جہنم کے عذاب سے بچنے کی چھوٹی سی دعا یاد کرنا مشکل ہے۔ تو شارٹ کٹ میں اور جو ہے آپ صرف شروع کے الفاظ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اتنا بھی آپ جو ہے دعا اپنی دعاؤں میں اس کو آپ کنٹینیو کر لیں تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ میں جہنم کے عذاب سے بچائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اے ہمارے رب، اصرف عنا ہم سے پھیر دے، ہم سے دور کر دے، کیا دور کر دے؟ عذاب جہنم، جہنم کے عذاب۔ اتنا تو یاد کر سکتے ہیں نا؟ ہاں، اس میں بھی ایک دو آواز یاد، ہاں انشاءاللہ، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اس کو یاد کر لیں اپنی دعاؤں کے اندر، اپنے سجدوں میں، اور سلام پھیرنے سے پہلے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے نماز کے اندر، ایسے وقت میں دعا کریں۔ تو یہ چوتھی صفت ہوگی۔ پانچویں صفت کیا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کیا ہوتا ہے؟ وکان بین ذلک قواما، ان کا جو خرچ ہوتا ہے وہ درمیانی انداز سے ہوتا ہے۔ اب اسراف نہیں کرتے، بخیلی نہیں کرتے۔ اب اسراف کیا ہے، بخیلی کیا ہے؟ اسراف کیا ہے، بخیلی کیا ہے؟ اسراف دو چیزوں کو اسراف کہا گیا شریعت کے اندر۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے فرمایا کہ جو اسراف کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی۔ تو پہلا کام اسراف کا لیبل وہاں لگے گا جہاں آپ کسی بھی نافرمانی میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام ٹھہرا دیا اس میں اگر آپ ایک حلالہ بھی، ایک ریال بھی، ایک روپیہ بھی، ایک پیسہ بھی اگر آپ خرچ کر رہے ہیں تو یہ اسراف۔ حرام چیزوں میں خرچ کریں، چاہے آپ کچھ ہی کیوں نہ کریں، چاہے وہ بیوی کی خواہش ہو، بچی کی خواہش ہو، بیٹے کی خواہش، کس کی بھی ہونے۔ اب آپ اس کو راضی کرنے کے لیے کس کی ناراضگی موڑ لے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی، یہ کسی بھی اعتبار سے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو حرام کام میں تھوڑا سا بھی خرچ کرنا یہ اسراف میں داخل ہوگا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ حلال کاموں کے اندر ہی جتنا خرچ معقول ہے، مقبول ہے، عرف میں جتنا جو ہے خرچ کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا، جتنا مطلوب ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا، یہ بھی اسراف میں داخل ہے۔ کیونکہ اس میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان خرچ کرتا ہے فخر کے لیے، نام کے لیے، شہرت ہو، ناک ہو، سر اونچا ہو، معاشرے میں، سوسائٹی میں، ارے بھائی فلاں صاحب اتنی لمبی بڑی دعوت کروائے، ارے دعوت میں جو کتنے آئٹم سے بھائی کم سے کم 25 تو رہے ہوں گے۔ اب یہ جو 5 آئٹم میں جو کام ہو سکتا ہے 25 میں جو کیے، یہ باقی 20 کس میں گئے؟ اسراف۔ تو حلال کے اندر بھی جو ہے مطلوب جتنا ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف میں داخل۔ اسی طرح اس کے اپوزٹ میں اللہ نے فرمایا کہ بخیل بھی نہیں ہوتے۔ اب بخیلی کیا ہے؟
اپنے مال کو روک لینا۔ پہلی چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرنا، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرنا، دنیا میں بے تحاشا خرچ کرنا، دنیا کے کاموں میں، دنیا کی لذتوں میں۔ لیکن جہاں بات اللہ کی دین کے لیے خرچ کرنے کی آتی ہے تو پھر انہیں جیب بھاری بھاری لگتا ہے۔ اپنے لیے تو بریانی بنتی ہے، کوئی آدمی آ کے جو ہے اللہ کے نام پہ کچھ دیکھو بھائی کچھ باسی واسی پڑھا کے دیکھو، 2-3 دن کا کہیں فریج میں رکھا ہوا کا دے دو، یہی ہوتا ہے نا ہمارے پاس۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو دینے کا حکم ہے کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے اس میں سے تم خرچ کرنا، جب تک تم اس لیول کو نہیں آؤ گے اس وقت تک تم خیر کو پا ہی نہیں سکو گے۔ لن تنالوا البر، لن مستقبل نفی، بر نیکی تمہیں حاصل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک صحابی جن کا نام ابو الدحداح تھا، یہ کنیت تھی ان کی، اور ایک روایت میں ابو طلحہ بھی۔ یہ آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ایسے نازل کر دی کہ جب تک جو مجھے پسند ہے وہ جو ہے نہ خرچ کر دوں میں نیکی کو پا نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول، میرے پاس سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے محبوب چیز میرا باغ ہے جو مسجد نبوی سے متصل تھا، آج بھی جو ہے اس کا نشان موجود ہے مسجد نبوی کے پیچھے کے ہاتھے میں، جو ایکسٹینشن جو ہوا ہے نا، تو اس ایکسٹینشن میں یہ جگہ موجود ہے جہاں ان کا باغ تھا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جو ہے ان کے باغ میں جاتے تھے اور وہاں سے جو ہے میٹھا پانی آپ پیا کرتے تھے، کبھی کبھار کھجور وغیرہ بھی تناول فرماتے تھے۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے قیمتی چیز میرے پاس یہ باغ ہے اور میں اس کو اللہ کے راہ میں وقف کر دینا چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ، عام لوگوں سے زیادہ تمہارے چچا زاد جو ہے، عمزاد جو لوگ ہیں تمہارے چچا کی فیملی، وہ زیادہ محتاج ہیں، تم ان کے لیے وقف کر دو۔ کیونکہ وقف بھی کئی طرح کا ہوتا ہے، ایک وقف عام ہوتا ہے، ایک وقف خاص ہوتا ہے، اور وقف کرنے والا جس اعتبار سے وقف کرتا ہے اسی اعتبار سے اس میں اجر بھی ہوتا ہے۔ وقف کی کئی قسمیں ہیں۔ تو بہرحال تو یہ صحابہ کا معاملہ تھا۔ تو اب یہاں پر کیا ہے؟ بخیلی وہ ہے جو اللہ کے راہ میں انسان خرچ نہ کرے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ بخیلی وہ بھی ہے جس میں جتنا حق بنتا ہے اس کے ڈیپینڈنٹس کے اعتبار سے اس حق میں کمی کرے۔ یہاں سے آپ بیٹھ کے بیوی بچوں کو خرچ بھیجتے ہیں، جتنا ان کا خرچ ہوتا ہے اتنا نہیں بھیج رہے، اس میں کٹ آف کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کس میں شمار ہوگا؟ بخیلی میں شمار ہو، کیونکہ جتنا حق بنتا ہے اس حق کے اندر آپ نے کٹوتی کر دی۔ تو حقوق کے اندر کمی کر دینا یہ بھی بخالت ہے، اور یہ دونوں ہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو مذموم قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں تک تو ہمارا پچھلا درس تھا۔ اس کے بعد جو ہے پانچویں ہے نا جی، پانچویں بات یہ ہے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، کسی کو نہیں بلاتے۔ دعائیں کہیں اور نہیں ہے، نہ کسی بابا کے لیے، نہ کسی پیر کی خدمت میں، نہ کسی مزار کی خدمت میں، نہ کسی جو ہے غیر اللہ کے پاس ان کی پکار ہوتی ہے۔ ان کی پکار کس سے ہوتی ہے؟ صرف اللہ سے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اس کی جو ہے عبادات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو شرک کی ہر چیز سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، شرک کی ہر قسم سے بچاتے ہیں، صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ اور یہی چیز جو ہم نے سورہ فاتحہ میں ہم نے اقرار کیا نا، ہر نماز میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ ہر ایک دن میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ کم سے کم آپ فرائض کی پابندی کرنے والے اگر ہیں تو کم سے کم 17 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر رکعت میں۔ سورۃ الفاتحہ یہ 17 رکعت فرض ہے، اس کے علاوہ نفل کو 12 رکعت نفل جو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، جنت میں خاص محل کی بشارت دی ہے، اگر اس کو بھی آپ ایڈ کر لیے تو کتنے ہو گئے؟ 29۔ ایک رکعت وتر 30۔ ایک مسلمان جو ہے سنتوں کا پابند اگر بن گیا تو فرائض اور سنتیں ملا کر 30 رکعت ہوئی، اور 30 مرتبہ وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے۔
کیا اقرار ہے اس میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور تو تیرے علاوہ عبادت کی کوئی قسم ہم کسی کے لیے نہیں کرتے، اور نہ ہم تجھ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ یہ اقرار۔ اور ہماری بد نصیبی کا عالم یہ ہے کہ یہی سورہ فاتحہ ہم مزاروں پہ پڑھتے ہیں، وہاں جا کے یا غوث یا خواجہ کے یا بابا کے نعرے لگاتے ہیں، منہ سے اقرار سورہ فاتحہ کا ہو رہا، اور اس اقرار میں جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین دہرا رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور سجدہ وہاں کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کو کسی سے نہیں مانگتے، ہم تجھی سے مانگتے ہیں، اور بابا بڑی مصیبت میں ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی امیدیں لگا کے آیا ہوں، بھر دے جھولی میری، یہ ہو رہا نہیں ہو رہا، اور پڑھ رہا ہوں سورہ الفاتحہ۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر کوئی مسلمان سورہ الفاتحہ کو سمجھ جائے نا، تو کبھی اللہ کے علاوہ اس کا نہ یہ جبین، یہ پیشانی کہیں اور جھکے گی کسی مزار پر، اور نہ اس کے ہاتھ اٹھیں گے کسی اور درگاہ پہ۔ وہ بیچارہ سورہ فاتحہ سمجھائی معلوم ہی نہیں اس میں کیا بول رہا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے، کسی اور سے دعا نہیں کرتے۔ اس کے بعد وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، چھٹی صفت کیا ہے؟ اور نہ یہ کسی جان کو قتل کرتے ہیں، ایسی جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا قتل حرام ٹھہرا دیا، الا بالحق، سوائے حق کے ساتھ، یعنی ظلماً کسی کو یہ قتل نہیں کرتے، کسی بھی انسان کو قتل نہیں کرتے۔ ہاں اگر قتل جائز ہے تو حق کے ساتھ جائز ہے، اور وہ حق کے ساتھ جائز ہونا وہ کیا ہے؟ 3 باتوں کے اندر، بلکہ اگر دیکھا کہ 4 باتوں کے اندر، 3 باتوں کا حدیث میں ذکر آیا ہے، 1 بات کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ یہ 3 باتیں کیا ہیں؟ قصاص، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال کتب علی القصاص فی القتلى، مقتولین کے سلسلے میں ہم ایمان والوں ہم نے قصاص کو فرض کیا، جان کے بدلے جان، 1۔ نمبر 2، الثیب الزانی، جو شادی شدہ جو زناکار ہے اس کی سزا رجم، اور نمبر 3، ارتداد، مرتد ہو جانا، اسلام میں داخل ہو کر پھر اسلام سے نکل جانا۔ تو یہ تینوں سزائیں کیا ہے؟ حد ہے۔ اسی طرح اگر فساد کرنے والا، فساد فی الارض کرنے والا، ڈاکو ہے، لوگوں کو قتل کر رہا ہے، اور ایسا فساد جس سے لوگ پریشان ہیں، تو حکومت کو اجازت ہے، حاکم وقت کو اجازت ہے کہ تعزیراً اس کی سزا کے طور پر اس کو قتل کیا جا سکتا ہے حالات کے اعتبار سے۔ اب یہ جو باتیں ہیں یہ نافذ کی جائیں گی، لیکن شخصی طور پر نہیں، انڈیویجولی نہیں۔ یہ حق کس کو ہے؟ وقت کی حکومت کو، جو اسلامی حکومت ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ نافذ کرے گی۔ اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو آپ کے باپ کا قاتل بھی کیوں نہ ہو آپ کے سامنے، آپ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر کیا کریں؟ آپ صبر کریں، صبر کریں، اللہ آپ کو اجر دیں گے۔ یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، بدلے کی جگہ کون سی ہے؟ آخرت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے آخرت رکھا، اور آخرت پہ ایمان ہمارے ایمان کی بنیادی ارکان میں سے۔ آخرت ایک بدلے کی جگہ ہے، اور جو ایک ضرورت ہے بندوں کے لیے، تاکہ جو یہاں پر آپ عمل کریں اس کا وہاں پر اجر پائیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر آپ نے تنکے کے برابر بھی اگر شر کیا ہے تو اس کا بھی بدلہ میں اس کی سزا ملے گی، تنکے کے بدلے بھی برابر بھی اگر آپ نے خیر کیا ہے تو اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ اب صبر کیا۔ اس کے بعد کی بات
ساتویں بات اللہ نے بات ارشاد فرمائی ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، زناکار نہیں ہوتے۔ زنا بھی جو بڑے گناہوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے منع کیا ہے، یہ گناہ زنا بھی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، قریب بھی نہ جاؤ، انه كان فاحشہ، یہ بڑی بے حیائی والی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وساء سبیلا، اور کیا ہی برا راستہ ہے جو انسان اس پر چلتا ہے۔ تو زنا کاری سے ایک مسلمان جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو دور کرے، اللہ سے دعا بھی کرے۔ یوسف علیہ السلام کے مقام کو اللہ نے جو بڑھایا، اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو انہوں نے زنا سے بچایا۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ نے ان کا واقعہ جو ذکر کیا ہے احسن القصص بنا دیا، سب سے بہترین قصہ۔ انبیاء کے کئی قصے اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن ان قصوں کو اللہ نے بہترین قصہ نہیں فرمایا، لیکن یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے کیا کہا؟ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر جو سب سے بہترین قصہ، بڑا ہی پیارا قصہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، جس میں کئی عبرتیں ہیں، کئی اسباق ہیں۔ اس میں سے ایک سبق کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے ڈر سے زنا سے بچا لینا۔ اور 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دیں گے، جب سایہ حشر کے میدان میں کوئی نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ جس کو سایہ دیں گے، اور بعض روایت میں عرش کا سایہ، اللہ جس کو سایہ دیں گے بس وہ جو ہے سایہ میں ہوگا، ورنہ ہر آدمی سورج کے عذاب سے، گرمی کے عذاب سے، پیاس کے عذاب سے، پسینے کے عذاب سے ہر آدمی پریشان ہوگا۔ اس سے بچنے والا کون ہوگا؟ جو صرف اللہ کے سائے میں پناہ لے لے، اور اس سائے میں پناہ لینے والے اللہ جن کو پناہ دیں گے اپنے سائے کے اندر، 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ اس میں سے ایک خوش نصیب بندہ وہ ہوگا جس کو کوئی عورت دعوت دے زنا کی اور وہ کہے کہ نہیں، مجھے اللہ سے ڈر ہے۔ کوئی حسب نسب والی، کوئی جو ہے چالو عورت نہیں ہے، کوئی دھندے والی عورت نہیں ہے، ایک شریف خاندان والی، ایک عزت والی، ایک مرتبے والی، ایک خاندانی عورت، وہ جو ہے آپ کو بلائے اور آپ وہاں پر کہہ دیں کہ نہیں مجھے اللہ سے ڈر ہے، میں نہیں کر سکتا۔ یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ لیکن جتنا اسلام میں اس گناہ کو خطرناک بتایا گیا، ہلاکت و بربادی کا سبب بتلایا گیا، آج ہماری نوجوان امت اتنی ہی زیادہ اس کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، کیونکہ اسباب، وسیلے، زنا کے دروازے بکثرت کھل گئے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ کوئی انسان زنا کرنا چاہے تو تلاش کر کے جاتا تھا، کون طائفہ ہے، کون جو ہے دھندے والی ہے، کس جگہ یہ خبیث کام ہو رہا ہے، تلاش کر کے جاتا تھا، کوٹوں پہ چڑھتا تھا۔ آج کیا ہے؟ یہ جو شیطان جو جیبوں کے اندر آیا ہے نا، موبائل کی شکل میں، یہ خود ہی کافی ہے۔ یہ خود بھی جب سرچ کریں، کھولیں، صرف کھولنا ہی کافی ہے نیٹ، ہر طرح کی بے حیائی اور فاحشہ عورتیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب یہاں پر انسان کنٹرول کرے، خاص طور ایک نوجوان جو اپنی جوانی کو کنٹرول کرے اس زناکاری سے، یہ بہت بڑا جہاد ہے فی الوقت ایک مسلمان نوجوان کے لیے، اور اس کی حد بھی بڑی تگڑی رکھی گئی۔ اس کی حد کیا ہے؟ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے اور زنا ثابت ہو گیا تو 80 کوڑے نہیں، 100 کوڑے، 80 کوڑے جو ہے تہمت پر، 100 کوڑے، 100 جلدہ، 100 کوڑے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے، اگر شادی شدہ ہے، بیوی ہے، اپنی حاجت پوری کرنے کا راستہ ہے، حلال راستہ اللہ نے اس کو رکھا ہے، پھر بھی جو حرام کی طرف گیا اور ثابت ہو گیا، تو پھر ایسے انسان کو رجم
پتھر مار کر اس کو ہلاک کیا جائے گا، اور وہ بھی اکیلے میں نہیں، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی ایک جماعت وہاں پر حاضر رہے گی، ان کی گواہی میں جس کو یہ سزا دی، یہ حد جاری کی جائے۔ اب لوگ کہتے ہیں بھائی اسلام بڑا سخت ہے، بھائی اسلام ہمیں زنا کر دیا، ایک انسان جو ہے اس کی حاجت پوری کر لیا، شہوت غالب آ گئی، کچھ کر دیا تو ہم جو ہے اس کی جان کے لالے پڑ گئے، اس کی جان لے لی جائے، یہ تو بڑا ظالم مذہب ہوا۔ کہنے والے کہتے ہیں، اور اسے مسلمان بھی ہوتے ہیں کہنے والوں میں، لیکن یہ بیچارے وہ ہیں جو جاہل ہیں۔ ایسی بات کہنے والے کون ہیں؟ جاہل۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں علم نہیں ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا، کن حالات میں دیا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حد جو جاری کی جائے گی، جتنے بھی حدود ہیں وہ کون جاری کریں گے؟ قتل ہے، کون قتل کرے گا؟ حکمران، مسلمان حکمران، مسلمان حکومت کا حاکم، اس کی طرف سے جو ڈپیوٹڈ جو قاضی ہے وہ حکم فیصلہ جاری کرے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی حدود ہیں، جتنی بھی سزائیں ہیں نافذ کی جائیں گی اسلامی حکومت کے ذریعے سے، انڈیویجولی نہیں۔ کسی کو اب زنا میں پکڑ لیا، پکڑ کے جب شروع ہو گئے، نہیں، آپ کو حق نہیں مارنے کا، آپ کو حق نہیں سنسار کرنے کا، آپ ڈائیورٹ اس کو جو ہے حوالے کریں اسلامی حکومت کے، جس حکومت کے اندر آپ رہ رہے ہیں۔ تو اب اسلامی حکومت اگر ہے تو اب وہ زنا سے بچانے والے جتنے راستے ہیں ان راستوں کو پروموٹ کریں گے، اور جن راستوں پر چل کر زنا کاری ہو سکتی ہے ان راستوں کو بند کریں گے، جس کو شریعت نے ہر اعتبار سے پیک کر دیا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ آنکھوں کا پردہ، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کو پردہ ہے، یہ نہیں کسی عورتوں کو پردہ ہے۔ اللہ نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، دونوں کا الگ الگ حکم دیا سورۃ النور کے اندر۔ آنکھوں نظروں کو نیچے رکھو، کیونکہ نظروں سے ہی پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ پہلے نظریں ملتی ہیں، پھر جو ہے مسکراہٹیں ہوتی ہیں، پھر بات چیت ہوتی ہے، پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر اپنا کام پورا ہوتا ہے۔ تو بدایا کدھر سے ہے؟ بگننگ کہاں سے؟ نظر بازی۔ تو اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظروں کو بچانے کا حکم دیا، تو قرآن نے بھی وہی حکم دیا، نظر کا پردہ پہلے دونوں کے لیے، پھر اس کے بعد دونوں مکس اپ نہ ہو، مکس گیدرنگ نہ ہو، عورتوں مردوں کی ملاقات یہ عام نہ ہو جائے۔ کہیں آپ رکے بھی تو محرم کے ساتھ، اور سفر بھی کریں محرم کے ساتھ۔ اکیلی عورت کو بھی سفر سے منع کیا گیا، کیوں؟ فتنہ بن سکتا ہے، کوئی غیر محرم اس کو اپروچ کر سکتا ہے، زنا کا کوئی راستہ کھل سکتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ لباس کا پردہ، لباس کا پردہ۔ اب لباس کا پردہ کیا ہے؟ ہمارے پاس اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ گھروں کے اندر جو غیر محرم ہے وہ بھی گھستے ہیں۔ پردے کے جو اسٹیجز ہیں، پردے کے خاتون کے اسٹیجز ہیں، وہ گھر کے اندر رہے تو کس طرح کا پردہ ہو، محرم کے سامنے ہو تو کس طرح کا پردہ ہو، گھر سے باہر نکلے غیر محارم کے سامنے اگر آئے تو کس طرح کا پردہ ہو، نماز کے لیے کھڑی ہو تو پردے کا کیا حکم ہے، شوہر کے ساتھ ہو تو پھر پردے کا کیا حکم ہے؟ کوئی پردہ نہیں اس وقت۔ آپ یہ نہ کہیں گے شوہر کے ساتھ بھی پردہ نہیں، اس کا پردہ یہ کہ بے پردہ ہو، صرف شوہر کے ساتھ اگر۔ تو اب یہ پردے کے جو لمیٹیشن ہمارے گھروں کے اندر ہے ہی نہیں۔ بھابھی 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 ہر ایک گھستا جاتا، فرسٹ کزن سیکنڈ کزن، ارے کوئی میرے رشتے دار ہے، میرے ماما کا لڑکا ہے، میرا خالو کا لڑکا ہے، کہاں گھسا ہوا؟ میں بیڈ روم میں بیٹھا ہوا۔ یہ حال ہمارا۔ تو پردے کی لمیٹیشنز کہاں ہیں؟ تو شریعت نے پردے کی لمیٹیشنز رکھی ہیں۔ مخلوط جگہ ایک دوسرے سے ملنے کی، جو آج ہمارے فنکشنوں میں، آج ہمارے اپنے
جتنے بھی جو ہے مناسبات ہوتے ہیں اس میں اب تو جب پہلے کیا ہوتا تھا کم سے کم ایک آڑ لگا دی جاتی ہے، اب تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی بے حیائی جو عام ہو رہی ہے اسلامی حکومت نہیں کر سکتی۔ اسلامی حکومت ہر اعتبار سے حجاب، یہاں تک کہ آواز میں پردہ، یہاں تک کہ ایک ضرورت کی گفتگو کی بات آ گئی تو وہاں پر بھی سختی سے بات ہو، نرمی سے نہ ہو، جسمانی لچک نہ ہو، بات ضروری ہوئی، ٹھیک ہے کریں۔ ایک سوال پوچھ رہے ہیں، ایک اور خاتون سوال پوچھی، اجازت ہے پوچھنے کی، لیکن ضرورت کی حد تک ہی وہ بات ہو اور عام انداز سے بات ہو، لچکدار آواز نہ ہو۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے تاکہ فتنے کا دروازہ نہ کھلے۔ اور اسی اعتبار سے تنہائی کی ملاقاتیں ممنوع ہیں۔ پردے کے احکام یہ کیا ہے؟ زنا سے اپنے آپ کو بچانے کی۔ تو جس معاشرے کے اندر ایک عورت اور مرد ملاقات نہیں کر سکتے تنہائی میں، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، بیٹھک نہیں ہو سکتی، پھر زنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی حد تک کڑی پابندیوں کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی اب یہ زناکاری اگر ہو رہی ہے وہ ایسے ہو رہی ہے کہ چار عینی گواہ اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں اور چاروں کے چاروں متفقہ طور پر جو گواہی دے رہے ہیں، تو پھر ایسے بے حیاؤں کا اس معاشرے میں، اس پاکیزہ معاشرے میں رہنے کا حق ہی نہیں۔ کیونکہ کینسر جب پیدا ہوتا ہے کسی جسم کے اندر تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ کینسر پورے جسم میں نہ پھیلے۔ یہ بے حیا لوگ جو اتنی عام بے حیائی کے انداز میں اس بے حیائی کر رہے ہیں، یہ معاشرے کا خطرناک کینسر ہے جو بے حیائی پھیلانے کا۔ تو اسلام نے اس کو کاٹنے کا حکم دیا۔ تو زنا کی حد تگڑی ہے، کڑی ہے، لیکن اس کے حدود اور قیود جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ مطلوب ہیں۔ تو ہر زناکار کو پکڑ کے یہ کر دیا جائے، ایک عام بے حیائی کے ماحول میں ایک انسان گزار رہا ہے اور زناکاری ہو گئی تو پکڑ کے لے جا کے حد میں قتل کر دیا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ مسائل ہیں، یہ جو ہے معلومات جو ہونا چاہیے اور اس کے اعتبار سے جو امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے، تو وہاں پر حالات مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کے جنتی بندوں کو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ بندے ہوتے ہیں وَلَا يَزْنُونَ، جو زنا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کا ہو گیا تو کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ جی جائے گا انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، ان گناہوں میں جو بھی پڑے گا، جو بھی کرنے والا بنے گا، یہ گناہ کی سزا پائے گا۔ یلقى أثاما، یہ گناہ کو اس نے، گناہ کا جو وزر ہے، جو عذاب ہے، وہ جو ہے اس کو ملے گا۔ اثام جو ہے بعض روایات میں جہنم کی ایک وادی ہے، وہ اس جہنم کی وادی میں پہنچے گا۔ اب ہوگا کیا؟ یضاعف له العذاب، اس کو عذاب دگنا کیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں تادیر اس کے اندر رہے گا۔ اگر شرک والا ہے تو ہمیشہ رہے گا۔ خلود جو ہے دو طرح کا، خلود کا جو جاتا ہے یخلود، یہاں پر بھی خلود کا مطلب دو معنی ہیں، ایک تو ہمیشہ رہنا، اور جو مشرک جو ہوگا اپنے شرک کے بدلے میں جو جائے گا جہنم میں، وہ ہمیشہ رہے گا، اس کو نکلنا نہیں ہے وہاں سے۔ لیکن ایمان والا اگر جائے گا اپنے گناہوں کی وجہ سے، جیسے گناہ ذکر کیے گئے، قتل کر دیا، زنا کر دیا، اور اس طرح جو کوئی جو ہے بڑا گناہ کر دیا، اب یہ انسان اگر جا رہا ہے جہنم میں تو کیا ہوگا؟ اپنے گناہ کے عوض میں تادیر رہے گا، بہت دیر تک رہے گا، گناہ کی سزا پاتا رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کے برابر کا بدلہ نہ دے دے۔ ہاں، اب یہاں پر یہ عام حکم آ گیا، یہ عام فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایکسیپشن دے رہے ہیں، ان میں سے اللہ نکال رہے ہیں باہر، کسے؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، سوائے وہ جو جس نے توبہ کر لی، بڑے گناہ ہو گئے پھر بھی توبے سے معافی۔ ایک صحابی آتے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ آ کر
رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان کے لیے حاضر ہوں، آپ اپنا ہاتھ آگے کیجیے، میں آپ ایمان پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول ہاتھ بڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا عمر، یہ عمر نہیں عمر ہے، یہ عین میم را واو، ہمارے اردو والے عمرو پڑھتے ہیں، یہ عمرو بھی نہیں گنگرو بھی نہیں، یہ ہے عمر، اس کو پڑھنا ہے عمر، اور واو کے بغیر جو آتا ہے وہ عمر، ان کا نام واو کے ساتھ عمر۔ کہا تو فرمایا کہ یہ عمر کیا اسلام نہیں لانا چاہتے تھے، ارادہ بدل گیا کیا؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات ذہن میں آئی، میں بڑا گنہگار، میری پچھلی زندگی گناہوں سے ڈوبی ہوئی ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے میں نے چھوڑا، جو بھی اسلام کے اندر حرام چیزیں ہیں وہ سب میں کر چکا ہوں، تو کیا میرے اسلام لانے کی وجہ سے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اگر آپ گناہوں کی معافی کی گارنٹی دیتے ہیں تو پھر میں اسلام لاتا ہوں، ورنہ جب میں اپنی جگہ خوش ہوں، اپنی جگہ میں پھر گنہگار ہے، معافی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ اسلام لانے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے عمر، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے الاسلام یجب ما قبلہ، تمہارا اسلام کے اندر داخل ہونا ہے تمہارے پچھلے گناہوں کی صفائی ہے، کفارہ ہے، اللہ سب معاف کر دے۔ اسی طرح التوبۃ تجب ما قبلہا، اس طرح انسان اگر خالص توبہ کرے، دل سے توبہ کر لے اپنے گناہوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس توبے کے ذریعے سے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ یہی فرماتے ہیں الا من تاب، ہاں ان گناہوں کی معافی اس کو ملے گی جو توبہ کرے۔ تاب یتوب کا مطلب کیا ہے؟ رجوع کرنا، اللہ کی طرف پلٹ آنا، تو جو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تواب بنتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کرنے والا بنتا ہے۔ اب انسان جب توبہ کرے تو تین چیزیں تو کم از کم ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے وہ گناہوں سے نکل جائے، گناہوں میں گناہ کرتے کرتے جو میں توبہ کر رہا ہوں تو کوئی فائدہ نہیں اس کا، صرف زبانی لفاظی ہے، گناہوں سے نکلے۔ دوسرا کیا ہے؟ اس گناہ پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، افسوس ہو، دل سے جو ہے وہ پریشان ہو، ندامت کے آنسو بہائے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ عزم مصمم، پکا ارادہ ہو کہ پھر زندگی میں یہ کام میں نہیں کروں گا، اس گناہ کی طرف میں پلٹ کے بھی نہیں دیکھوں گا۔ اگر تین باتیں اگر ہیں تو اللہ اور رب کے درمیان میں جو گناہ ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان میں جو گناہ ہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن بندوں کے ساتھ جو گناہ ہیں وہ بندہ معاف کرنا ہے پہلے، کسی کے کھا لیا، غبن کر دیا، خیانت کر دیا، دھوکہ دے دیا، مال لوٹ لیا، وراثت میں حصہ نہیں دیا بہنوں کا، یہ سب جب تک وہ بہنیں وہ لوگ جو حقوق معاف نہیں کریں گے تب تک جو ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہولڈ کر دیں گے، جب تک کہ معافی وہاں سے کلیئرنس نہ آئے۔ تو توبہ صادقہ کیا ہے؟ یہ تین چیزوں کے پر مبنی ہے۔ تو اللہ فرماتے الا من تاب، سوائے وہ بندہ جس نے توبہ کر لیا، پھر اس کے بعد وہ آمن وعمل صالحا، اور ایمان والا بن گیا۔ ایمان والے میں سب سے بلند چیز کیا ہے؟ اس کو ذہن میں رکھیں ہمیشہ، توحید۔ آمنہ سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ پر صحیح ایمان، جو توحید کی علامت، توحید کی شکل میں ظاہر ہو، اس کے عقیدے میں بھی، اس کے عمل میں بھی، اس کے اخلاق و کردار میں بھی یہ چیز واضح ہو۔ اور پھر فرمایا وعمل صالحا، اور نیک عمل وہ کر دے، وہ کرنا شروع کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ گناہ ایک تو مٹا دیے جائیں، یہ خود ہی بہت بڑا کرم ہے، یہ خود ہی بہت بڑا کرم ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اس سے زیادہ اللہ کا کرم کیا ہے کہ ایسے توبہ کرنے والوں کو ان گناہوں کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس جگہ گناہ مٹا کر نیکی لکھ دیتے ہیں، جبکہ کیا وہ گناہ، لیکن توبہ اتنی خالص ہے، اس کی اتنی سچی اور پاک ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو نیکی لکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں اور بڑے مغفرت والے ہیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو توبہ کر لے اور نیک عمل کرنا شروع کر دے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، پھر یہ وہ بندہ ہے جو حقیقت میں وہ اللہ کی طرف رجوع ہوا، حقیقت میں توبہ کیا۔ توبے کی جو پہچان کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ توبے کی پہچان یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اب اللہ کی طرف رٹ جائیں۔ بے نمازی تھے، توبہ کر کے اب نمازی بن گئے، اب آگے نمازوں کو نہ چھوڑیں۔ توبہ کرنے کے بعد پھر آگے بھی وہی حال رہا تو پھر حساب و کتاب پہلے کا بھی ہوگا، اب کا بھی ہوگا۔ تو توبے کی علامت یہ ہے کہ آپ اگر سچی توبہ کر رہے ہیں تو پھر آگے کی زندگی میں ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں، اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائیں۔ اب یہاں پر 1-2 منٹ میں اس اعتبار سے لوں گا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو، جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ مفسرین نے اس کے 2 معنی لیے۔ ایک معنی تو یہ لیا ہے کہ اب تک جو گناہ جو کر رہا تھا نا، ان گناہوں کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کی توفیق دے دیں گے، کیونکہ خالص توبہ اس نے کیا ہے تو گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے، نیکیوں کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو گائیڈ کرنا شروع کر دیں گے۔ اب زندگی جو ہے اب تک گناہوں سے بھری تھی، اب نیکیوں سے بھرے گی، یہ ایک معنی۔ اور دوسرا معنی کیا ہے کہ یہ گناہ خود ہی اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے، اس کی جگہ نیکیوں کو لکھ دیں گے۔ اور حدیث شریف کے اندر، ترمذی وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے جس میں یہ اس معنی کی تائید ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے دربار میں بلائیں گے حساب و کتاب کے لیے، اور اس کے سامنے گناہوں کی فائل کھولی جائے گی۔ پہلے اس کے چھوٹے گناہ جو ہے اس کے پیش کیے جائیں گے، اور لرز رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا کہ اب تجھے میں برباد ہو گیا، اب تجھے میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک ایک گناہ جو ہے اس کو سامنے رکھا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا یہ ہمارے جو ریکارڈ کرنے والے جو فرشتے تھے کیا انہوں نے غلط لکھا؟ کیا اس میں کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو تم نے نہیں کیا اور انہوں نے لکھ دیا؟ وہ کہے گا نہیں یار، میں تو خطاوار ہوں، قصوروار ہوں، یہ سب گناہ ہوئے ہیں، میں سے اقرار کرنے والا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اب وہ جو لرز رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا، اس فائل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئے گی، اللہ فرمائے گی کہ جتنے گناہ اس میں موجود ہیں اس کی جگہ اس کو نیکیاں لکھ دو۔ ابھی جو لرز رہا اور کانپ رہا ہوگا اب تک جو ہے یہ دیکھے گا کہ جتنے بھی یہ سب چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، بڑے بڑے تو ابھی باقی ہیں فائل۔ تو اب تک جو خوف جو غالب تھا، اب وہ خوف امید میں بدل جائے گا۔ اب تک اس بات کا خوف تھا کہ بھئی چھوٹوں کا یہ حال ہے تو بڑوں کا کیا ہوگا، آگے یہیں میں پھنس رہا ہوں تو آگے اور بڑی فائل کھلنے والی، وہاں کیا ہوگا میرا عالم۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ بشارت دیں گے اسے کہ تیرے گناہوں کو اس فائل کے ہم نیکیوں میں بدل دیں گے، تب وہ بندہ کہے گا یا اللہ اس میں کچھ اور گناہ بھی ہیں جو نظر نہیں آ رہے مجھے، جو بڑے گناہ جو اس نے کیا ہے وہ دوسری فائل جو کھلنے والی تھی، اللہ نے اس بندے کے اوپر رحم کیا تو اس کے چھوٹے گناہوں کو اللہ نے بدل دیا کس میں؟ نیکیوں میں، حسنات میں۔ کبھی بندہ خود ہی طلب کرے کہ یا اللہ ایک اور فائل بھی تو باقی ہے میری۔ تو یہاں پر جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بڑے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر کے اس جگہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑی بڑی نیکیاں اللہ لکھ دیں گی۔ یہ ہے توبے کی برکت۔ لیکن توبہ وہ ہو جو خالص ہو، توبہ وہ ہو جو دل سے ہو، توبہ وہ ہو جو سچی ہو۔ اور اس کی علامت کیا ہے؟ آگے مستقبل میں آپ اس روش کو چھوڑیں، اس گناہ کے راستے سے ہٹیں اور اللہ کی اطاعت کی طرف آئیں۔ ہاں پھر بھی انسان
انسان ہے، شیطان ہے، نفس ہے ساتھ میں، اس کے ساتھ شیطان اس کے ساتھ میں ہے. اب اس کی وجہ سے انسان کبھی پھر بہک گیا، کچھ اور کر دیا، تو پھر فوراً توبہ، فوری توبہ، توبہ، واپس آ جائے، یاد کرے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی طاقت کو، اس کی پکڑ کو، اور پھر سے اللہ کی طرف رجوع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کریں گے. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ آپ توبہ کر لیے، ہو گیا ختم خلاص، اور اس کے بعد اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے آپ کو، نہیں. لیکن توبہ کرتے وقت انسان پوری طرح فرم ہو، پوری طرح مصمم ہو، پوری طرح عزم والا ہو کہ میں پھر سے گناہ نہیں کروں گا، تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ سے معاف کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے بشارت دی، اور پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہ وہ لوگ جھوٹ میں حاضر نہیں ہوتے، جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. یہ ایک ہے. پھر اس کے بعد وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ لغو بات سے گزرتے ہیں تو شریفانہ طور پر وہاں سے نکل جاتے ہیں، اس میں حاضر نہیں ہوتے، اس میں شامل نہیں ہوتے. پھر فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جب انہیں اللہ کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں، ان کے سامنے اللہ کا حکم پڑھا جاتا ہے، تو لم يخروا علیہا صما وعمیانا، تو پھر وہ جو اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، وہ اس کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. اور پھر فرمایا آخری بات والذین یقولون، اور یہ دعا بھی وہ کرتے ہیں. ایک دعا تو پہلے سکھائی گئی جہنم سے بچنے کی، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہاں دوسری دعا جو سکھائی گئی خود کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اگر بیویاں ہیں تو شوہروں کے لیے، وہ کیا ہے؟ والذین یقولون، یہ جنتی لوگ کہتے ہیں، رحمان کے بندے کہتے ہیں ربنا ہب لنا، اے ہمارے رب تو ہمیں عطا فرما، من ازواجنا، ہمارے شوہروں سے، یا کہ بیویاں ہیں تو شوہروں سے، اگر شوہر اگر ہیں تو بیویوں سے ہمیں عطا فرما. کیا عطا فرما؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کو، متقیوں کا امام بنا، متقیوں میں ہمارا درجہ بلند کر دے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، پھر یہ وہ لوگ ہیں، فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے کمرے اللہ انہیں عطا فرمائیں گے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهِ، ان کے صبر کی وجہ سے، کیونکہ ان چیزوں پر عمل کرنا یہ ایک عام آدمی کے لیے بغیر صبر کے ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی اطاعت پر جو مشقتیں آتی ہیں، یہ گناہوں سے بچنے میں جو نفس کو تکلیف ہوتی ہے، اس پر انسان صبر جب تک نہیں کرے گا اس وقت تک اس پر عمل بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ نے فرمایا تمہارے صبر کی وجہ، ان کے صبر کی وجہ سے ہمارے جنت عطا کریں گے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور جو ہے اس میں انہیں سلامتی ہی سلامتی، اور اس کے اندر ان کی آؤ بھگت کی جائے گی. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. حسنت مستقر و مقامہ، کیا ہی یہ بہترین مقام ہے، کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے. جنت سے زیادہ بہترین ٹھکانہ کوئی اور نہیں ہے. تو یہ ٹھکانہ ان کو ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات میں جنت کی بشارتیں دی ہیں. لیکن یہ آخر میں جو 4 چیزیں آئی ہیں، لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور پھر یہ دعا جو آخری 4 باتوں میں تھوڑی سی تفصیل رہے گی انشاءاللہ اگلے درس میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ایک آیات اختتام پذیر نہیں ہوئی ہیں، تو اگلے اس میں انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی وضاحت میں کرنا چاہوں گا، تاکہ ہمارے عمل کرنے میں ہم کو آسانی ہو جائے، اور ہم بھی جنت والے بننے کے ہم مشتاق بنیں، جنتی اہل جنت کے اعتبار سے ہم بھی حقدار بن جائیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو جنتیوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ہم سبوں کو جہنم سے بچائے، اور ہمیں اور ہمارے والدین کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، ہماری بیوی بچوں کو، اور جن سے بھی ہم محبت رکھتے ہیں ان کو، اور جو ہم سے محبت رکھتے ہیں ان کو، اللہ ہم سبوں کو اپنی جنتوں میں اور اعلیٰ درجات میں جمع فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے. یا اللہ جو بھی جو ہے گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اللہ تو معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، اور ان گناہوں کے بدلے میں یا اللہ تو نیکیاں لکھ دے. اور جو ہمارے بھائی مشکلات کا شکار ہیں، ان
مشکلات کو اے اللہ تو آسان کر دے، جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضوں سے ان کو نجات دے دے، جو بیمار ہیں اے اللہ تو ان کی بیماری کو تو شفا یابی عطا فرما، اور جو پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بھی جس مشکل میں ہے اے اللہ اس کی مشکل کو دور فرما، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سکون اطمینان اے اللہ تو عطا فرما، اور آخرت میں اپنے جنتوں میں اللہ ہم سب کو اے اللہ ہم سب کو جمع فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے؟ جی